بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ النور پڑھنے جا رہے ہیں۔ انتہائی اہمیت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ جو مسلمان گھرانہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھل جائے تو اس کو سورۃ النور، سورہ احزاب اور سورہ النساء پڑھ کر ان پر عمل کر لینا چاہیے۔ اتنی اہمیت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ بہت سارے گھریلو اور معاشرتی مسائل اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائے، اور بڑے دلچسپ پیرائے میں بڑی ہی دلچسپ سورہ مبارکہ ہے۔ پڑھتے ہیں تو انسان کا دل چاہتا ہے، اس کا ایک موضوع شروع ہوتا ہے تو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک عظیم سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا، اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں وہ محض سفارشات نہیں ہیں کہ جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے اور دل میں جو آئے وہ کرتا رہے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ قطعی احکام ہیں جن پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض کر دیا ہے۔ اس دور کے مسلمانوں پر بھی جب یہ آیات اتری، یہ سورت اتری، اور بعد والے مسلمانوں پر بھی۔ لہٰذا اس کے پیش نظر اللہ ذوالجلال والاکرام نے شروع میں ہی کہہ دیا سورۃ انزلناها وفرضناها۔ یہ ایک عظیم سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، صرف نازل ہی نہیں کیا بلکہ اس کو ہم نے فرض کر دیا ہے۔ گویا اس سورت میں پائے جانے والے حکم احکام فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کی عظمت و شان کے لیے بات بہت کافی ہے۔ حالانکہ دیگر تمام صورتیں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نازل شدہ ہیں، کہیں آپ کو یہ اسلوب نہیں ملے گا۔ یہ ہے سورہ النور کی ابتدا۔ اللہ نے شروع میں واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہم نے اپنے تمام کے تمام حکم احکام کھول کر بیان کر دیے ہیں، ان میں کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ جو ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ ذوالجلال والاکرام نے بالکل واضح طور پر اللہ نے حکم احکام بیان کر دیے۔ شروع ہوتے ہیں حکم احکام، ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والی عورتوں کے متعلق 4 مردوں کی گواہی کے بعد انہیں گھروں میں بند کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور ساتھ یہ کہا تھا یہ حکم اس وقت تک ہے کہ جب تک انہیں موت نہ اٹھا لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ اسی طرح زنا کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کو توبہ کرنے تک ایذا اور تکلیف دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم احکام تھے اس وقت۔ پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ النور نازل فرمائی اور یہ آیات مبارکہ نازل کی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کموارے مرد اور کمواری عورت کی سزا بیان فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی، خذوا عنی، لے لو مجھ سے، حاصل کر لو مجھ سے دین کے حکم احکام۔ قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے ان عورتوں کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔
وہ جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے، یا ان کو موت لے جائے، ان عورتوں کو اٹھا لے، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی سبیل نکال دے، یہ اللہ نے ان کے لیے سبیل نکال دی ہے۔ البکر بالبکری جلد مئۃ ونفی سنۃ، فرمایا کمواری کموارہ اگر یہ آپس میں زنا اور بدکاری کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ والثیب بالثیب جلد مئۃ والرجم، اور شادی شدہ سے زنا کرے، مرد بھی شادی شدہ ہو عورت بھی شادی شدہ، تو فرمایا ان کے لیے 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے۔ تو یہ معلوم ہو گیا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس سے بات واضح ہو گئی، کموارہ اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ شادی شدہ زنا کرے تو اس کو اتنی دیر تک مارا جائے گا جب تک وہ مر نہ جائے، سنگسار کے پتھر مارے جائیں گے اور اس سے پہلے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ جو آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر سورہ النور کی آیت نمبر 2، اس آیت سے سورہ النساء کی وہ آیت جو پہلے بیان ہو چکی ہے، آیت نمبر 15-16، ان کا حکم منسوخ ہو گیا۔ تو اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمان حکام کو حکم دیا ہے کہ جو عورت اور جو مرد بھی زنا کا ارتکاب کریں، خواہ وہ کسی بھی دین و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کا مقدمہ مسلم حکمران کے پاس آ جائے تو وہ ان کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کریں گے۔ اسی طرح غیر مسلم ذمی اگر زنا کا ارتکاب کریں اور مسلم حکام کے پاس مقدمہ لایا جائے تو ان کا فیصلہ بھی کتاب و سنت کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے ذکر کیا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ، تم تورات میں رجم کے متعلق کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انہیں ذلیل کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اب مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا تم نے جھوٹ کہا، یہودیوں تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں رجم یقیناً موجود ہے۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک شخص نے رجم کی آیات پر ہاتھ رکھ دیا، اور جو اس سے پہلے اور اس کے بعد تھا اسے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھ دیا اس نے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت موجود تھی، تو کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سچ کہا ہے، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا اور ان دونوں یہودی زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اب اس سے فقہاء نے بعض مسائل اخذ کیے ہیں۔ جلدن سے کوڑے مارنا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ مارنے کے لیے کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے، جو درمیان نہ ہو، نہ بہت سخت نہ بالکل نرم۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ضرب یعنی مار کا اثر جلد تک رہنا چاہیے، ایسی ضرب نہ ہو جس سے گوشت پھٹ جائے، اور پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے نہیں بلکہ ہاتھ کندھے سے بلند کیے بغیر درمیانی ضرب لگائی جائے، یوں ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی ان کو سزا دیتے وقت تم نے ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرنی، کیونکہ بدکاروں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ نرمی کرنا، یہ سارے اسلامی معاشرے پر ظلم ہوتا ہے۔ لہذا تمہیں اس بات کی اللہ کی طرف سے قطعاً اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں جب حد نافذ کرنی ہے پھر ترس نہیں کھانا، رحم نہیں کرنا، نرمی نہیں برتنی۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، جس وقت ان کو سزا دی جائے اس وقت مومن وہاں پر جمع ہوں۔ اللہ کی حدود کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مجرم کو اس کے جرم کی سزا ملے، یہ بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے، میں نے جیسے عرض کیا۔
یہ ہر مسلم گھرانے کو پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی حدود کے نفاذ کا کہ وہ حد اور وہ سزا اس مجرم کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے عبرت بنے اور سب لوگ اس جرم سے باز آ جائیں، چاہے چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہو، چاہے زانی کو سنسار کرنے کی سزا ہو، چاہے کموارے زانی کو کوڑے مارنے کی سزا ہو، جو بھی حدود ہیں ان حدود کے نفاذ کے یہ مقاصد ہیں۔ چور کا کٹا ہوا ہاتھ عبرت کے لیے کافی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زانی کے لیے حد لگاتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، اس کا مقصد یہ تاکہ سب کو عبرت ہو۔ تو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی حد رجم ہے، جو قرآن و سنت سے بلکہ سنت متواترہ سے اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہ حکم قرآن مجید میں موجود آیات کے ساتھ بھی ثابت ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ثابت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن اس کا حکم باقی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جس وقت تم نے زانیوں کو سزا دینی ہے تو مسلمانوں مومنوں کی ایک جماعت اس موقع پر موجود ہونی چاہیے۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت اس سے نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی یا مشرک، اور یہ کام ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اہل علم نے مختلف انداز میں فرمائی ہے۔ نمبر 1، یہاں نکاح سے مراد معروف نکاح نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نکاح سے مراد ہے جماع، اور مقصد زنا کی قباحت اور شناعت بیان کرنا ہے، اور یہ کہ زانی مرد اپنی ناجائز حفظ کسی زانیہ ہی سے پوری کرے گا۔ زانی نے اپنی ناجائز حفظ کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے زانیہ کو تلاش کرے گا نا، تو زانی اور زانیہ مل کر بدکاری کریں گے، اور وہ زانی اور زانیہ دونوں ایک جیسے ہی بدکار ہوں گے، یا پھر زانی کسی مشرکہ عورت کی تلاش کرے گا جو زنا کو حرام نہیں سمجھتی۔ اسی طرح زانیہ عورت کی ناجائز حوث وہی مرد پوری کرے گا جو اس جیسا بدکار ہو یا مشرک ہو، جو زنا کو حرام نہیں سمجھتا، اور ایسا کرنا یعنی زنا کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے مراد در حقیقت زنا کی حرمت ہے، نکاح کی حرمت نہیں۔ زنا کی سنگینی اور حرمت کو بیان کرنا مقصد ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے بیان کیا کہ فاسق و فاجر آدمی جس کی عادت زنا اور فسق ہے، اسے صالح عورتوں سے نکاح کی رغبت نہیں ہوتی، اسے اپنے جیسی خبیث، فاسق اور بدکار عورت یا کسی مشرکہ عورت سے ہی نکاح کی رغبت ہوتی ہے، کیونکہ طبیعت کے اندر گندگی آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ رغبت صاف طبیعت والوں کی طرف نہیں رکھتے بلکہ گندی طبیعت والوں کی طرف رکھتے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات اہل علم نے کی ہے کہ مشرک مرد اور مشرکہ عورت کی زانی مرد اور زانیہ عورت کے ساتھ ایک مناسبت یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح مشرک مرد اور مشرکہ عورت اپنے مالک حقیقی کو چھوڑ کر دوسروں کے در پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور جھکتے ہیں، بالکل اسی طرح زانی مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور زانیہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں سے منہ کالا کرتے ہیں اور دوسروں کے دروں پر جا گرتے ہیں اور وہاں ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے، شرک اور زنا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھا، اس مناسبت سے غیرت وہاں بھی نہیں ہے، غیرت یہاں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ یعنی زنا کی طرف جانا، زنا کرنا، یہ عمل مومنوں مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ جانتے ہو کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو، مومنوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی
اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، جیسا کہ ہم سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں اور اسی طرح آگے سورہ نور آیت نمبر 26 میں پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم دے دی گئی۔ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت حکم احکامات ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، یعنی یہ کام زانیوں سے نکاح کرنا، زانیہ عورت سے مسلمان مومن مرد کا نکاح کرنا، یا زانی مرد سے اپنی زیر تولیت بیٹی بہن وغیرہ کا نکاح کرنا، یہ ایمان والوں پر حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مضمون مکمل ہوا۔ اگلی بات، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پاک دامن عورتیں کمواری ہوں یا شادی شدہ، ان پر تہمت لگانے سے مراد ہے زنا کی تہمت۔ کسی بھی پاک دامن عورت پر، بالکل پاک دامن ہے، اس کو زنا کا خیال تک نہیں، پتہ تک نہیں، اب اس پر زنا کی تہمت لگا دینا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ اس تہمت لگانے والے کو، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ آئندہ اگر کبھی گواہی دینے کے لیے آئے نا تو مسلمان ان کی گواہی کو قبول نہ کریں، اور یہی نافرمان لوگ ہیں۔ یعنی جو شخص کسی پاک دامن مسلم مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے پھر 4 گواہ نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق 3 حکم بیان کیے ہیں۔ اس کو 80 کوڑے ماریں، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کرنی، یہ فاسق لوگ ہیں، لہٰذا ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرنا۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ توبہ سے بہتان کی حد معاف نہیں ہوگی۔ بہتان لگا دیا نا، اب توبہ کر رہا ہے تو توبہ کی کرنے سے بہتان لگانے کی حد معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس سے فسق کا حکم اٹھ جائے گا۔ لیکن بندے نے تہمت لگا دی، اب عدالت کے اندر مسئلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں میں نے تو توبہ کر لی، یا نہیں، حد اس کو لگے گی، 80 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ دوسری بات، توبہ اور اصلاح کے بعد اس نے اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اب اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا۔ اگلی بات میں اختلاف ہے کہ توبہ اور اصلاح کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں۔ تو اس بارے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے جو شخص توبہ اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اس کی شہادت قبول کی جائے گی، پھر اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر بھی ایک حد قذف جو تھا نا، یعنی بہتان لگانا پاک دامن عورتوں پر، یہ عام کسی اور کی بہن بیٹی وغیرہ کا معاملہ، یہ اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اب ایک اور صورت، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں مگر وہ خود اپنی بیوی کو خود دیکھا ہے، بغیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اور مردوں کو بلاؤں اور کہوں دیکھو میری بیوی زنا کر رہی ہے، تم گواہ بنو، تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب اس کا حل دیا ہے۔ اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو مگر وہ خود ہی، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے کر یہ کہے کہ یقیناً وہ مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔ پیچھے حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد جو بھی ہم نے پیچھے پڑھی، کسی بھی پاک دامن عورت پر بہتان لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا، پھر 4 گواہ نہیں ہیں، یہ اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا
کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا، اللہم افتح، اے اللہ تو کوئی فیصلہ فرما اس معاملے میں بھی، اس سوال کا جواب عنایت فرما۔ اور دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے لعان کی یہ مذکورہ آیت نمبر 6 تا 9 نازل فرما دی۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیت کا شان نزول موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے؟ تو آپ اسے قتل کر دیں گے یا وہ کیا کرے؟ یعنی اگر اس نے اس کو قتل کر دیا، عدالت میں کیس آ گیا، اب اس مرد کو کہ جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور مرد کو دیکھا تو قتل کر دیا، اب کیا قصاص میں قتل کیا جائے گا یا پھر کیا کرے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں لعان کا ذکر ہے، یہ والی آیات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان دونوں نے لعان کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی تو یہ سنت قرار پائی کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی۔ اور وہ حاملہ تھی تو خامد نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس نے کہا یہ میرا حمل نہیں، یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس لیے وہ ماں کے نام پر پکارا جاتا تھا، یعنی وہ پیدا ہونے والا بچہ ماں کے نام پر پکارا جانے لگا۔ پھر میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث ہوگی۔ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ کے سپرد کر دیا جائے گا تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ یاد رہے کسی شخص کا محض شک کی بنا پر یا بچے کے حلیہ کو اپنے مطابق نہ دیکھ کر بیوی پر زنا کا الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ تفصیلات ہر مسلمان کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ معاشروں کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ اس قسم کا بنا ہی رہتا ہے۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس انداز میں دیکھ لے تو پھر اس کے لیے تعلیم یہ ہے یہ دونوں عدالت میں حاضر ہوں یا قاضی کے پاس حاضر ہوں اور وہاں پر لعان کا مسئلہ پیش آئے گا۔ جیسے اللہ نے ہدایات دی، مرد 4 قسمیں اٹھائے گا، 5ویں بار یہ کہے گا، عورت پھر 4 اٹھائے گی، 5ویں بار یہ کہے گی۔ اگر عورت نہیں اٹھاتی پھر تو اس کو سزا ملے گی نا، زنا کی جو پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، ظاہر ہے۔ اور اگر وہ یہ قسمیں اٹھا لیتی ہے تو پھر اس کو سزا نہیں ملے گی اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی کو علیحدہ کر دیا جائے گا، جدائی، نکاح ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا اللہ کا فضل و کرم تو جھوٹوں کو دنیا ہی میں سزا مل جاتی، یا پھر یہ ہے کہ تمہارا وہ حال ہوتا جو بیان میں آنا مشکل ہے، کیونکہ انسان مرد اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو یہ کسی بھی مرد کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے یہ حکم احکام اور یہ تعلیمات نازل فرما دی اور یہ اللہ کا فضل ہوا تمہارے اوپر۔ لیکن یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکمل فرما دیا۔ اب بڑھیے اگلے ایک تاریخی اور اہمیت کے حامل واقعہ کی طرف جو ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے اور پورے 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ الافک کا لفظی معنی الٹا کرنا ہوتا ہے، مراد ایسا بہتان جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو، حقیقت کے بالکل خلاف۔ اس سے مراد وہ بہتان ہے جو منافقین نے ام المؤمنین، صدیقہ کائنات، عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا تھا۔ 3 مخلص مسلمان حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جہش بھی سادہ دلی کی وجہ سے ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے
یہ آیات نازل فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے، غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر مدینہ کے قریب آ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اسٹے کیا۔ پھر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے فرمایا چلو بھئی سفر شروع۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امی جان اپنے ہودج سے نکل کر قضاء حاجت کے لیے چلی گئیں۔ وہ جس ہودج میں اونٹ کے اوپر اس کو رکھا جاتا سواری کے اوپر اور اس میں عورتیں سفر کرتی، وہ اس سے نکل کر چلی گئیں قضاء حاجت کے لیے۔ جب واپس تشریف لائی نا تو ان کا اظفار کے نگینوں کا ہار گلے سے ٹوٹ کر گر گیا، تو اسے ڈھونڈنے میں دیر لگ گئی اور لشکر وہاں سے کوچ کر گیا۔ وہ تلاش کر رہی ہیں اور لشکر جو ہے نا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب لشکر والوں کو، صحابہ کرام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہودج میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا کہ ہودج میں عائشہ ہے کہ نہیں ہے۔ جب ان کو غیب کا نہیں پتا، کائنات میں کسی اور کو غیب کا کیا پتا ہوگا؟ غیب کا پتہ صرف اللہ کو ہے۔ پھر نبیوں کے بعد سب سے عظیم المرتبت ہستیاں صحابہ کرام کی ہیں، ان جیسا ولی کائنات میں کوئی نہیں اللہ کے نبیوں کے بعد۔ ان کو بھی نہیں پتا کہ ہماری ماں، ہمارے نبی کی زوجہ محترمہ، وہ تو ہودج میں ہے ہی نہیں، لہٰذا خالی ہودج لے کر رخصت ہو گئے۔ تو لشکر وہاں سے کوچ کر گیا۔ لشکر والوں کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کی خبر نہیں تھی۔ جب آپ واپس آئیں اور دیکھا کہ لشکر جا چکا ہے تو اس خیال سے وہیں رک گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہودج کو خالی پا کر میری تلاش میں یہیں آئیں گے۔ جب آپ کو پتا چلے گا، دیکھیں گے، تفتیش ہوگی تو آپ واپس تشریف لے آئیں گے۔ لشکر کے پیچھے پیچھے گرے پڑے سامان کی خبر رکھنے کے لیے صحابی مقرر تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب صبح کے وقت وہ وہاں پہنچے تو دور سے کسی کو سوتے ہوئے دیکھا۔ صبح ہو گئی، روشنی پھیل گئی۔ وہ چونکہ پیچھے پیچھے تھے کہ اگر کوئی گری ہوئی چیز ہو قافلے کی تو اٹھا کر لے آنا، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ قریب آ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پہچان گئے، کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے امی جان کو دیکھ رکھا تھا، اس لیے پہچان گئے۔ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ کلمات سن کر امی جان بیدار ہو گئیں اور اپنے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا، فوراً اپنے چہرے پر کپڑا کر لیا۔ اب صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کو بٹھایا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو گئیں اور دونوں لشکر کی طرف چل پڑے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان سے کوئی بات سنی۔ یہ دونوں لشکر سے اس وقت ملے جب وہ عین دوپہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ گرمی کی شدت ہی پڑاؤ کیا ہوا تھا کہ اسٹے کر لیتے ہیں کچھ دیر، اس دوران جناب یہ دونوں آ گئے۔ تو جن کی قسمت میں تباہی لکھی ہوئی تھی وہ تباہ ہو گئے، یعنی یہ دیکھتے ہی بدبخت لوگ، بربادی کے حقدار لوگ برباد ہو گئے۔ یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا دی اور کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف میں 4750 نمبر حدیث میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک سخت پریشان رہے۔ الزام لگ گیا عبداللہ بن ابی بن سلول بدبخت، منافقوں کا سردار۔ جب منافقوں کی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کی عفت مآب، پاک دامن خواتین پر الزام لگانے سے بدبخت نہیں چوکتے، تو اب انہوں نے الزام لگا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک پریشان رہے۔ پھر ایک ماہ بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ النور کی یہ آیات مبارکہ آیت نمبر 11 تا 20 نازل فرمائیں اور امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہماری عزت مآب ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑا تفصیل سے دلچسپ واقعہ ان کا حدیث میں موجود۔ جب یہ آیات اتری نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بتائیں تو ان کے امی جان نے کہا عائشہ اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ کہا امی جان، نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی پر اپنا قرآن اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک ماہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کیفیت رہی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی غمزدہ
کتنا تکلیف میں انہوں نے وقت کاٹا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، بالکل دبلی پتلی ہو گئیں، حتیٰ کہ چارپائی سے جا لگیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی حکمتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا، اور آپ آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کوئی ایسی بات ہے تم مجھے بتا دو، میں اللہ سے توبہ استغفار کر دیتا ہوں، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں اور میرا یقین ہے کہ نہیں ہے ایسی بات، تو پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تو کہتی میرا ایک ہی جواب ہوتا صبر جمیل، میں تو بس صبر ہی کرنے والی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیف کاٹی، منافقوں نے کتنی اذیت دی اور کتنی تکلیف دی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ضمن میں مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مسلمانوں تمہیں اس واقعہ کو اپنے حق میں برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے حق میں اچھا ہی سمجھو۔ اس کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے کئی ایک مسئلے حل فرما دیے ہیں، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے خطاب ہے کہ تم اس واقعہ کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کے کیا کہنے، اللہ نے ان کے حق میں اپنا قرآن اتارا۔ کسی کی پاک دامنی کی گواہی کوئی دے، کسی کی پاک دامنی کی گواہی کوئی دے، میری امی تجھے سلام ہے کہ تیری پاک دامنی کی گواہی عرش بری سے رب تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اتاری ہے، اور قیامت تک یہ آپ کی پاک دامنی کی آیات پڑھی جاتی رہیں گی، اور پڑھنے والے عقیدت سے اپنی ماں کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی، بالخصوص ان لوگوں کو جو بہت زیادہ اس واقعہ سے متاثر ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا، جس نے اس میں جو کردار ادا کیا، جتنا حصہ ڈالا، اس کے لیے اتنی ہی سزا ہے، اور جو محفوظ رہے ان کے لیے اتنا ہی اجر ہے، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اور وہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، بدبخت آدمی کہ جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھرانے کو اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا۔ ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس آیت کے اہل علم نے 3 مطلب بیان کیے۔ ایک یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر اپنے دلوں میں سیدہ عائشہ کے متعلق اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے یہ تو واضح بہتان ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس بہتان کو سن کر مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے، یعنی تم اپنے متعلق سوچتے کہ اگر تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ اکیلے ہوتے تو کبھی یہ حرکت کرتے، تو تم نے کیسے گمان کر لیا کہ صفوان اپنی اور تمام مومنوں کی ماں کے ساتھ ایسا خیال بھی کرے گا، ایسا سوچے گا بھی۔ تیسرا معنی یہ ہے بِأَنفُسِهِمْ سے مراد دوسرے مومن ہیں، یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں یعنی دوسرے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، کیونکہ وہ اور دوسرے مومن ایک ہی جسم کی مانند ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور کیوں نہ یہ کہا کہ یہ واضح اور صریح بہتان ہے، صاف جھوٹ اور صریح بہتان کہ جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دن کے وقت عین دوپہر کو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری پر آ رہی ہیں، اور صفوان رضی اللہ عنہ مہار پکڑ رکھی ہے، پورا لشکر دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں۔ اگر بالفرض شک والی کوئی بات ہوتی تو وہ چھپ چھپا کر آتے نا، اکٹھے آنے کی جرت نہ کرتے، اور ان کے بجائے رات کو آتے دن کی بجائے۔ اس لیے بات واضح تھی کہ ام المؤمنین پر جو الزام لگایا گیا وہ ہر لحاظ سے جھوٹ اور واضح بہتان ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ منافق جب بات کی بہتان لگائے تو 4 گواہ بھی تو لاتے نا، تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، جو گواہ پیش نہیں کر سکتا وہ جھوٹا ہے۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تم پر بہت بڑا عذاب آن اترتا۔
تمہیں بہت بڑا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل ہے کہ اتنا وقت تم نے اس فضول بات کے اندر گزارا اور اتنی اذیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل ہوا کہ تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب کو تکلیف دینا اور ان کے گھرانے کی عزت مآب، عفت مآب، خواتین پر الزام لگانا، یہ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے اترنے کے لیے بہت کافی تھا، لیکن اللہ کا فضل ہوا تم پر۔ جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ہر جگہ یہی موضوع بحث تھا، ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے، کوئی حق میں کرتا بات، کوئی مخالفت میں کرتا، جیسے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، اور آگے سے آگے باتیں بیان ہو رہی تھیں، اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں، کسی کو کچھ بھی علم نہیں، اور زبان سے باتیں ہو رہی ہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ معمولی سمجھتے نا لوگ، کسی دوسرے کی عزت کو چھالنا، کسی دوسرے کے بارے میں تبصرے کرنا، کسی دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، کسی دوسرے کے گھر کی خواتین کی عزت کو پامال کرنا اور اچھالنا، لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اسے سنا تو تم نے کیوں نہ کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں کلام کریں، ہم اس موضوع پر بات بھی کریں، ہمیں زیب نہیں دیتا، اور کہہ دیتے ہیں اللہ تو پاک ہے۔ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ادب آداب سکھائے جا رہے ہیں مسلم معاشرے کے حوالے سے، کہ اگر کبھی بھی کوئی اس قسم کا معاملہ پیش آ جائے تو مسلمانوں کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سنو، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا، دوبارہ تم ابھی کبھی ایسا کام کرو گے تو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہوگا۔ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ زندگی کے اندر کبھی ایسی حرکت اور ایسی بات نہ کرنا۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو سختی سے منع کر دیا ہے اور کہا یہ اللہ کی تمہیں نصیحت ہے۔ اگر تم مومن ہو نا، دو باتیں آ گئی، اللہ کی نصیحت اور ایمان، واقعی اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کر بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی کا پھیلاؤ پسند کرتے ہیں، کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، تو سنو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا اور تم نہیں جانتے۔ فاحشہ انتہائی برے کام کو کہتے ہیں، زنا پر بھی لفظ بولا جاتا ہے، زنا کی تہمت پر اور اس کا چرچا کرنے پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ پھیلانا چاہتے ہیں، ایمان والوں میں بے حیائی اور بدکاری کا تذکرہ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پاک دامن مسلمانوں پر تہمتیں لگانا اور ان کا مجلسوں میں چرچا کرنا کہ جن کے سننے سے زنا سے نفرت ختم ہو جاتی ہے، ایسی باتوں میں دلچسپی لینا اور ان کا ذکر کرنا اور اس سے خاموشی سے سن کر تہمت لگانے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، عفت مآب عزت مآب مسلمانوں کے گوشت سے لذت اٹھانا، یہ غیبتیں چغلیاں کر کے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب، اس کی سزا سنائی ہے۔ یعنی تہمت لگانے والوں کو دنیا میں درے پڑتے ہیں، کوڑے پڑتے ہیں، اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، فاسق ٹھہرتے ہیں، اور ان کا اور ان کے مجلس نشینوں کا نفاق اور فسق مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے، جس سے وہ مسلم معاشرے میں بے اعتبار ٹھہرتے ہیں، اور آخرت کے عذاب کے المناک ہونے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو آج سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تمام دنیا کے کفار اور ان کے مددگار مسلم حکمرانوں کی پوری کوشش ہے، ریڈیو، اخبارات، میڈیا، ٹیلی ویژن، نیٹ، سکول، کالج کی تعلیم، غرض ہر طریقے سے مسلمانوں کے اندر اللہ معاف فرمائے زنا پھیل جائے، اور نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایک نیا فتنہ کچھ عرصے سے آ چکا ہے، بدکار عورتیں نکلتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور یہ نعرہ لگاتی ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اندازہ کر لیجئے کس طرح سے مسلم معاشروں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، غیرت اور حیا کی چادر چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ یہ بے حیائی
پھیلنا پسند کرتے ہیں، پھیلاتے نہیں، صرف پسند کرتے، ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تہمت لگانے والوں پر فوراً عذاب آ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلمات محذوف ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو بھی شیطان کے قدموں پر چلے گا تو یقین جان لے بے شک شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی ہے، اب شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں انہی راہوں پر چلائے گا نا۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے تمہیں پاک کیا، اور لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی، روحانی لحاظ سے پاکیزگی، جسمانی لحاظ سے پاکیزگی، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، مگر نہ شیطان تو تمہاری روحوں کو بھی، تمہارے جسموں کو بھی، تمہارے اخلاق کو، ہر چیز کو گندا کر دینا چاہتا ہے۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگانے والوں میں مصطح بن اثاثہ بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے، اور بعض اہل علم نے انہیں خالہ زاد بھی کہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے قرابت اور ان کے فقر کی وجہ سے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، اور ان کے گھر کا راشن پانی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ جب مصطح نے یہ بات کی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ ہونے کی حیثیت میں کہ میری بیٹی پر یہ الزام لگاتا ہے، اس کی تو کفالت میں کرتا ہوں، تو انہوں نے وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، دیکھیے اللہ کی کرم نوازی، اللہ کتنا بردبار ہے، خود بھی اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، دنیا اس کو گالیاں بھی دیتی ہے، اس کا انکار بھی کرتی ہے، اور اپنے بندوں کو بھی اللہ کیا سمجھا رہا ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت میں ذرا سوچئے، باپ کیا اس کے دل پر گزرتی ہوگی جب اس کی پاک دامن بیٹی پر الزام لگتا ہوگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی پر الزام لگا اور ایک مہینہ اذیت میں کاٹا، تو ان الزام لگانے والوں میں مصطح بن اثاثہ بھی آ گئے، وہ بھی باتوں میں آ گئے تھے نا، تو انہوں نے وظیفہ بند کر دیا کہ میرے گھر سے میری محنت مزدوری اور میرے خون پسینے کی کمائی پر تیرا گھر چلتا ہے، اور تو میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے۔ وظیفہ بند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ان کے بارے میں۔ جب یہ آیت اتری نا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ انہوں نے وہ وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا اور کہا، میں اس میں کبھی کمی نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت ادا ہے، جو قرآن سنا فوراً سر تسلیم خم کر لیا، اپنی خواہشات کو بالکل پیچھے کر دیا۔ اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی سزا اس حوالے سے یہاں پر ارشاد فرما دی کہ بالخصوص پاک دامن عورتیں، بھولی بھالی بیچاری، غافل، پتہ ہی کوئی نہیں بدکاری کیا ہوتی ہے، زنا کیا ہوتا ہے، غیر محرم مردوں سے منہ لگنا ان کو گوارا ہی نہیں ہوتا، اور ان پر الزام لگا دیا جائے۔ اور خاص طور پر ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں بد زبانی کی جائے تو ایسے لوگ ملعون ہیں۔ اس وقت بھی جنہوں نے ہماری امی کے بارے میں زبان دراز کی، اللہ نے کہا لعنتی ہیں۔ قیامت تک جو ہماری امی کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا، زبان کا غلط استعمال کرے گا، ہم قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں وہ ملعون ہی ملعون ہے، اس کے لعنت زدہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے، آخرت میں بھی اس پر لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا، جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے اپنے ہاتھ، اپنی زبانیں، اپنے قدم بول کر بتائیں گے کہ یہ ان کے کرتوت تھے۔ بہت سارے کرتوت تو ایسے ہیں نا جو لوگوں کے سامنے نہیں آتے، چھپ چھپا کے کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی قیامت کے دن واضح ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے اعضاء بول کر بتا دیں گے کہ یہ علیحدگی کے اندر، تنہائی کے اندر کیسا گندا تھا،
اور اس کی گندگی لوگوں کے سامنے بھی بعضوں کا ظاہر ہو جاتی تھی کہ پاک دامن عورتوں کے اوپر یہ الزام لگایا کرتا تھا۔ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ان کا صحیح بدلہ پورا پورا دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے جو سب کچھ ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ اس سے بری کیے ہوئے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی بخشش اور باعزت روزی ہے۔ اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کر دیا۔ اب یہ سوچئے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک کائنات میں نہ کوئی اللہ نے بنایا، نہ قیامت تک کوئی آئے گا، تو آپ کے نگاہ میں معاذ اللہ کوئی ناپاک عورت ہو سکتی ہے؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے جیسے ہمارا نبی ساری کائنات میں سب سے زیادہ پاک، ویسے ہمارے نبی کی بیویاں ساری کائنات میں ساری عورتوں سے پاک۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس سے بری ہیں جو لوگ بکواسات کرتے ہیں ان کے بارے میں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، بالکل مبرہ اور پاک ہیں زنا، تہمت وغیرہ ان سب سے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے۔ ہماری امی جان کے حق میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بخشش کا اعلان کر دیا، اور عزت والے رزق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ عائشہ کے والدین اور صفوان، سب کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا۔ اب اس کے بعد گھروں کے معاملات ذکر ہونے لگے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو، یعنی صرف اپنے گھروں میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ جہاں آدمی اکیلا رہتا ہو یا بیوی کے ساتھ رہتا ہو، اگرچہ اس میں بھی افضل یہی ہے کہ وہاں داخلے سے پہلے بھی کسی طرح گھر والوں کو اپنی آمد سے آگاہ کر دیا جائے۔ تنہا بھی بندہ رہتا ہے، بیوی کے ساتھ بھی رہتا ہے نا، تب بھی آگاہ کر دے کہ میں آ رہا ہوں۔ ممکن ہے وہ ایسی حالت میں ہو جس میں خامد کا دیکھنا انہیں پسند نہ ہو، یعنی عورت کو پسند نہیں کہ میرا شوہر مجھے اس حالت میں دیکھے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب بیان کرتی ہیں، عبداللہ رضی اللہ عنہ جب کسی کام سے فارغ ہو کر گھر آتے تو دروازے پر آ کر کھانستے اور تھوکتے کہ کہیں ان کی نظر ہماری کسی ایسی چیز پر نہ پڑ جائے جو انہیں ناپسند ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں آنا جہاں صرف آپ کی بیوی ہے، پھر بھی آپ کو افضل یہی ہے اطلاع کر کے آنا چاہیے، یہاں تک کہ انس حاصل کر لو، یعنی اطلاع کر لو، معلوم کر لو کہ گھر میں کوئی ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو اسے تمہارا آنا ناگوار تو نہیں۔ یہ تعلیم ہے۔ اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ پہلی تعلیم، اپنے گھروں کے علاوہ اور گھروں میں داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے، یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لو۔ پھر جب اجازت مل گئی تو گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کہنا۔ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اجازت لینے کا طریقہ یہ کہ پہلے سلام کہا جائے اور پھر اجازت طلب کی جائے۔ اجازت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ طلب کی جا سکتی ہے۔ اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جانا چاہیے۔ دروازے پر دستک دی 1 بار، 2 بار، 3 بار، وقفے سے اجازت نہیں ملی، خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ بڑی چیزیں آ گئیں آج دور جدید کے حوالے سے۔ آپ یوں کہہ لیجئے موبائل ہے، کال کی، 1 مرتبہ کال کی، اٹینڈ نہیں ہوا، تھوڑی دیر بعد دوسری مرتبہ کال کی، اٹینڈ نہیں ہوا، تھوڑی دیر بعد پھر تیسری مرتبہ کال کی، اٹینڈ نہیں ہوا۔ اب آپ خاموشی اختیار کریں۔ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے تھوک کے حساب سے کالیں کرتے ہیں، 50 40 100 کالیں۔ میں نے تمہیں 100 کالیں کی، تم نے جناب اٹینڈ ہی نہیں کیا۔ بھائی اللہ کے بندے، 100 کالیں کر کے تو نے تو قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر لی ہے۔ صرف 3 مرتبہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، 3 مرتبہ سے زائد نہیں۔ کیا معلوم وہ کس کام میں مصروف ہو، کس مجبوری میں ہو، اس کی کیا حالت ہو۔ تو یہ تعلیمات ہمیں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کیا ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں ساری صحیح بخاری شریف، سنن نبی داود وغیرہ میں موجود ہیں، یعنی سیاہ ستہ کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں۔ اسی طرح دروازہ کھٹکھٹانے یا سلام کہنے پر اگر گھر والے پوچھیں کون ہے تو اپنا نام بتانا چاہیے کہ جی میں فلاں ہوں، یہ نہیں کہنا کہ میں ہوں، اس سے ممانعت کی گئی ہے۔ دروازے کے سامنے نہیں کھڑے ہونا، دستک دی ہے تو سائڈ پہ دائیں بائیں ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھانکے
جبکہ تو نے اجازت نہ دی ہو اور تو کنکری پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آنکھ پھوڑنے پر نہ قصاص ہے نہ دیت۔ تو اندازہ کر لیجئے کیسی زبردست تعلیمات دی گئی ہیں۔ ہر ایک کی چادر چار دیواری کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، یعنی گھر میں اگر کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اس سے تمہارے لیے بغیر اجازت وہاں داخلہ جائز نہیں ہے، یعنی اس بات کو بنیاد بنا کر گھر میں کوئی تھا ہی نہیں میں تو آ گیا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یعنی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بے عزتی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے جب مجھے واپس کر دیا، یہ عجیب عجیب ہمارے معاشرے کی روایات ہیں۔ بعض لوگ منہ اٹھا کے جناب آ جاتے ہیں، دیہاتوں میں عموماً ہوتا ہے نا، نہ ان کو پردے کا خیال ہے، نہ گھر کے تقدس کا خیال ہے، نہ ان تعلیمات کا کوئی پتہ ہے، بیچاروں کو جہلا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کہہ دیا بھائی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، مہربانی کر کے آپ واپس چلے جائیں، لوگ غصہ کر جاتے ہیں، اس کو اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات سے منع فرما دیا ہے اور کہہ دیا اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، ان تعلیمات کے مطابق چل رہے ہو یا نہیں، کیا کر رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ان گھروں میں داخل ہو جن میں رہائش نہیں کی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، جیسے بعض مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کوئی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، اسٹیشن، بسوں کے اڈے، مساجد، کھانے پینے اور رہائش کے ہوٹل، مسافر خانے وغیرہ وغیرہ، ان میں جانے کی اجازت مل چکی ہے، یعنی ان میں آپ ایک دفعہ جا سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی ایسے مکان جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور ان سے تمہارا کوئی فائدہ یا کوئی ضرورت وابستہ ہو اور وہ ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوں تو ان کے اندر بلا اجازت داخل ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم آ گئی کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو تم نے کرنا ہے، جو تم نے چھپانا ہے، جو تم نے ظاہر کرنا ہے۔ اب اگلا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تعلیمات کا۔ مومن مردوں سے فرما دیجیے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔ زنا اور بہتان سے محفوظ رکھنے کے لیے گھروں میں داخلے کے آداب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ اب اس کے بعد نظر کی حفاظت کا حکم دیا، کیونکہ آدمی کے دل کا دروازہ نظر ہی ہے، اور تمام شہوانی فتنوں کا آغاز عموماً نظر بازی سے ہی ہوتا ہے۔ کچھ نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد ان چیزوں سے نگاہ نیچی رکھنا ہے جن کی طرف نگاہ بھر کر دیکھنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، مثلا اپنی بیوی اور محرم رشتوں کے علاوہ عورتوں کو دیکھنا، کسی داڑھی کے بغیر لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھنا، یا کسی کا خط یا وہ چیز دیکھنا جسے وہ چھپانا چاہتا ہو وغیرہ۔ بلا ارادہ پڑنے والی پہلی نظر معاف ہے، گناہ اس نظر پر ہے جو جان بوجھ کر ڈالی جائے۔ البتہ ضرورت کے لیے غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، مثلا اس سے نکاح کا ارادہ ہو یا طبی ضرورت ہو یا کسی حادثے کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے۔ اسی طرح مرد کے لیے مرد کی شرمگاہ اور عورت کے لیے عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ایک مسلم معاشرے کے حضرات اور خواتین کے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو تعلیم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا، جیسے مردوں کو حکم دیا، مگر عورتوں پر مردوں کو نہ دیکھنے کی اتنی سختی نہیں جتنی مردوں پر عورتوں کے دیکھنے کے بارے میں ہے۔ جیسے امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی چادر کے ساتھ مجھے پردے میں لیے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ میں ہی اکتا جاتی تو ایک نوعمر لڑکی کا اندازہ کر لو جو کھیل دیکھنے کی شوقین ہو۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر شہوانی خیال نہ ہو تو عورتیں مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ پردے کا حکم عورتوں کو ہے تاکہ مرد انہیں نہ دیکھیں، مردوں کو نہیں کہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں۔ البتہ اگر شہوت کے ساتھ ہو تو عورتوں کو بھی مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ سے بالکل واضح ہے۔ یہ ہے جناب قرآن و حدیث کی تعلیمات،
اور یہ واقعہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنا بیان کیا ہے حبشیوں کے کھیل دیکھنے کا، وہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اور وہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ یہ حکم احکام بڑے قابل غور ہیں۔ زینت کا معنی جمال اور حسن ہے۔ یہ زینت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فطری حسن و جمال، اور دوسری جو بناؤ سنگھار، زیبائش، آرائش اور زیور وغیرہ پہن کر حاصل کی جاتی ہے۔ لباس بھی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورتیں اپنی کوئی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر خود بخود ہو جائے، یعنی انہیں اپنے بدن اور اس کے بناؤ سنگھار میں سے کوئی چیز ظاہر کرنا جائز نہیں مگر وہ کپڑے جنہیں چھپایا جا ہی نہیں سکتا، یا وہ زینت جو کسی کام یا حرکت کی وجہ سے بے اختیار ظاہر ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زینت سے مراد لباس لیا ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کا یہ کہنا زینت ظاہرہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ خامد کے علاوہ اپنے محرموں کے سامنے بھی ظاہر کر سکتی ہیں، جس میں سرما، مہندی، بالیاں، کنگن، ہار سب کچھ شامل ہے۔ یعنی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے محرم رشتہ دار، اپنے والد صاحب، اپنے بھائی اور اسی طرح سے اپنے بیٹے، یہ جو قریبی محرم رشتے ہیں نا جی، ان کے سامنے وہ اگر اپنی ان چیزوں کو ظاہر کر دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ خامد کے لیے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عورت کو اس کے شوہر کو اس کی بیوی کا لباس قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اوڑھنی اور گریبان یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں سر سے لے کر گریبان پر ڈالیں تاکہ سینہ اور گلے کا زیور چھپا رہے۔ اسلام سے پہلے کی جاہلیت میں عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، بلکہ وہ دوپٹے کے دونوں کنارے پیچھے کی طرف لٹکا لیتی تھیں، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، جس سے بعض اوقات ان کی گردن، بال، چوٹی وغیرہ، چٹکیاں جو بنائی ہوتی ہے، زیور اور چھاتی صاف نظر آتی تھی۔ موجودہ زمانے کی جاہلیت کا حال اس سے بھی بدتر ہے۔ موجودہ دور میں جو لوگوں کی حالت ہے خواتین کی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر عورتوں پر رحم فرمائے جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری نا، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنی سب سے موٹی چادریں پھاڑی اور انہیں اوڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی داود کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیسی پاک دامن وہ عورتیں تھیں، سبحان اللہ۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں پر سے لٹکا لیں، ڈال لیں اپنے گریبانوں پر، تو انہوں نے موٹی موٹی چادریں پھاڑی اور ان کو اپنے اوپر اوڑھ لیا اور پردہ کر لیا۔ اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے باپوں یعنی سسر، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں، یعنی شوہر کا بیٹا ہے کسی اور بیوی سے، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں، یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب وہ رشتے گنوائے ہیں کہ جن کے سامنے زیب و زینت جو چھپائی جا ہی نہیں سکتی ظاہر ہو جائے تو اس کی رخصت ہے، یعنی بے اختیار ظاہر ہونے والی زینت یعنی لباس تو خود ہی ظاہر ہو جاتا ہے، گھر کے اندر یا گھر سے باہر کسی جگہ لباس کے ظاہر ہونے میں کوئی گناہ نہیں، البتہ اس کے علاوہ زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھ صرف ان لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ کل 12 ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ذکر حدیث میں ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ذکر آیا شوہر کا۔ شوہر، اس کے سامنے تو عورت اپنی ظاہر و باطن ہر زینت ظاہر کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی ساری زینت خامد ہی کی امانت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے سامنے صرف ہاتھ اور چہرہ کھول سکتی ہے۔ شوہر کے لیے عورت ساری کی ساری زینت ہے، باقی کی جو لسٹ ہے نا، باپوں سے لے کر آخر تک، ان کے سامنے کیا ظاہر ہو سکتا ہے؟ صرف چہرہ اور ہاتھ۔ آیت میں چچا اور ماموں کا ذکر نہیں ہے، لیکن چچا اور ماموں چونکہ باپ کے حکم میں ہیں، قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا باپ کہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133۔ رضائی چچا اور رضائی ماموں سے بھی پردہ نہیں،
اپنی عورتوں سے پردہ نہ ہونے سے ظاہر ہے کہ جو اپنی نہ ہو ان سے پردہ ہے۔ اپنی عورتوں سے مراد آپس میں میل ملاقات رکھنے والی مسلمان عورتیں ہیں، جو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی پہچانتی اور ایک دوسرے پر اعتبار رکھتی ہوں۔ رہی غیر مسلم عورتیں، مشتبہ یا انجانی عورتیں، تو ایسی عورتوں سے اپنی زیب و زینت چھپانے اور حجاب کا ایسا ہی حکم ہے جیسے غیر مردوں سے ہے۔ کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی، ہوتی ہے نا ایک مسلمان عورت اس سے محفوظ، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو اگلا حکم ہے کہ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں فرماتے تو یہ وہ آدمی ہے جو کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، عقل کا بالکل بدو ہے، نہ اسے عورتوں کی پرواہ ہے، نہ ان سے کوئی جنسی حاجت، تو وہ زینت جو ان لوگوں کے سامنے کھل سکتی ہے وہ اس کی بالیاں، ہار اور کنگن ہے، رہی اس کی پازیب، بازو، سینہ اور بال تو وہ صرف خامد کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اس طرح وہ بچے جن پر عورتوں کی پردے کی چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہو، اس سے مراد وہ بچے ہیں جو نابالغ ہوں اور انہیں میاں بیوی کے معاملے کی خبر نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان نابالغ بچوں سے پردہ کرنا چاہیے جنہیں ایسے معاملات کی خبر ہو اور وہ عورت کی خوبصورتی اور بدصورتی کا ادراک رکھتے ہوں۔ جن کو بالغ ہونے سے پہلے یہ چیزیں جن کے خیالات میں آ جائیں ان سے بھی پردہ ضروری ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ عورت مردوں کی موجودگی میں ایک پازیب کو دوسری کے ساتھ کھٹکھٹائے، اس کے پاؤں میں پازیبیں ہوں، پتہ چل جائے، جنہیں وہ مردوں کے پاس حرکت دے، تو اللہ سبحانہ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو یہ تفصیل ہے، اس حوالے سے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں سے پھر فرمایا اگلی تعلیمات ارشاد فرماتے ہوئے، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور بے نکاح عورتوں کا نکاح کر دو۔ الایامہ وہ عورت جس کا خامن نہ ہو، کمواری ہو یا بیوہ یا مطلقہ، اور وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، کموارہ ہو یا سیب۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ الصالحین سے مراد دین کی صلاحیت بھی ہو سکتی ہے، نیکی کی صلاحیت۔ اس صورت میں غلام یا لونڈی میں سے صالح وہ ہوگا جو فاجر اور زانی نہ ہو، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ لونڈی یا غلام جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں، ارادہ رکھتے ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ عام طور پر چونکہ غربت یہ رکاوٹ ہوتی ہے نکاح میں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا حل فرما دیا کہ بھئی تم ایسا کرو، غربت کو مرد کے نکاح کی رکاوٹ نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جب اس کے گھر میں اس کی بیوی آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے گا، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حرام سے بہت بچیں وہ لوگ جو نکاح کا کوئی سامان نہیں پاتے، یعنی جن کو نکاح کی رغبت تو ہے لیکن نکاح کے اسباب وسائل نہیں ہیں، نکاح نہیں کر پا رہے، تو انہیں بھی حرام سے بچنا ہے۔ یعنی جو لوگ کسی وجہ سے نکاح نہ کر سکیں، مثلا رشتہ نہ ملے، مہر میسر نہ ہو، یا غلام کو اس کا مالک نکاح کی اجازت نہ دے، یا کسی اور وجہ سے حالات سازگار نہ ہوں، تو وہ حرام سے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کریں، یعنی نہ زنا کریں، یا قوم لوط کے عمل میں پڑیں، نہ استمناء بالید وغیرہ سے اپنی قوت کو ضائع کریں۔ تو اس کوشش میں نگاہیں نیچی رکھنا اور بلا اجازت دوسروں کے گھروں میں نہ جانا، خیالات کو پاکیزہ رکھنا، یہ سب کے سب آداب شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نفلی روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں نکاح کی صلاحیت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اور وہ لوگ جو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر طلب کرتے ہیں ان میں سے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں تو ان سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر کرنا، غلام اور اس کے مالک کے درمیان آزادی کی تحریر کہ غلام اتنی رقم قسطوں میں فلاں مدت میں ادا کر دے گا تو اسے آزادی مل جائے گی، اسے مکاتبت کہا جاتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مالکوں کو اپنے سارے غلاموں اور لونڈیوں کا نکاح کرنے کا حکم دیا۔ ان کے نکاح میں دو بڑی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مالک انہیں نکاح کی اجازت نہ دے، دوسری یہ کہ وہ خود نکاح سے اجتناب کریں، کیونکہ غلام ہوتے ہوئے ان کو جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کی طرح ان کے مالک کے غلام ہوں گے۔ ان دونوں رکاوٹوں کا حل یہ تھا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مالکوں کو مکاتبت یعنی آزادی کی تحریر، اس کا تقاضا کرنے والے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ مکاتبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، یعنی اگر تمہیں ان کے اندر
واقعی محسوس ہو کہ یہ امانت والا ہے، دیانت والا ہے، استعداد رکھتا ہے، محنت کر کے یہ جناب مقررہ مدت کے اندر قسطوں میں اتنی رقم ادا کر دے گا، تو پھر تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لو۔ اور انہیں اللہ کے مال میں سے وہ جو اس نے تمہیں دیا ہے اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، یعنی ان کو بھی تم اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مکاتب کے مالک کو بھی دیا ہے کہ وہ طے شدہ رقم کا ایک حصہ اسے چھوڑ دے، یعنی مالک نے جب تحریر کرنی ہے نا، مثال کے طور طے ہوا ایک علاقہ کہتا چلو یار تم مجھے 50,000 دے دینا، یا اس نے نیکی کر دی، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس نے آگے دے دیا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی تعلیم ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایسے غلاموں کو مال دے کر انہیں آزادی حاصل کرنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔ واقعہ تھا عبداللہ بن ابی اور اس قسم کے بدقماش لوگ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے جبکہ وہ بیچاری پاک دامن رہنا چاہتی تھیں۔ دیکھ لیجئے اپنا کردار کتنا گندا ہے اور الزام کن پاک دامن ہستیوں پر لگاتے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کی دو لونڈیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کر دی کہ اللہ کے نبی جی، ہمارا تو دل نہیں چاہتا ہم بدکاری کریں، زنا کریں، یہ ہمارا مالک بدبخت ہمیں زنا پر مجبور کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی اور حکم دیا ہے کہ تم دنیا کا مال طلب کرنے کے لیے اپنی لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے ہو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے منع کر دیا کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو۔ دنیا کے مال کے لیے اپنی پاک دامن لونڈیوں کو زنا پر مجبور کرتے ہو، حیا آنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی آمدنی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرما دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا مال اگر طلب کرنا مقصود نہ ہو تو کیا لونڈیوں سے زنا کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، پھر بھی نہیں، یعنی ان کو کسی صورت میں بھی تم نے زنا کے لیے مجبور نہیں کرنا۔ اور سنو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی مجبور ہو کر اگر کسی نے ایسا اقدام اٹھا لیا تو ظاہر ہے زنا ایک ایسا فعل ہے کہ مجبور ہو کر کرنے سے بھی نفس کی لذت کا دخل اس میں ہو ہی جاتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کا کچھ حال جو تم سے پہلے گزرے اور متقی لوگوں کے لیے عظیم نصیحت نازل کر دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن، اس کے اندر سبحان اللہ کیسی کیسی خوبصورت تعلیمات ہیں، ہر چیز اللہ نے کھول کر بیان کر دی ہے۔ اگلی باتیں، اب یہاں پر بھی ایک مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ ہی آسمان اور زمین کا نور ہے، یعنی آسمان اور زمین جو روشن ہے تو اللہ کے نور ہی سے روشن ہے، وہ نہ ہو بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے رب تعالیٰ کا تعارف کتنے خوبصورت لفظوں میں ہے۔ اللہ کے آسمان و زمین کا نور ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نور آسمان و زمین کا نور ہے اور اسے روشن کرنے والا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور نور کی مثال بیان کی گئی ہے، جبکہ اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جیسا کہ اس نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام، اس کا نور اس کے نور سے مراد یعنی یہ جو زمین و آسمان روشن ہے یہ اللہ کے نور ہی سے روشن ہے، وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس کے نور کی مثال ایک تاگ کی سی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایک تاگ کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں۔ اب ان کا ترجمہ تو ترجمہ ہی ہے نا جی، ترجمہ نہیں کی جا سکتی ہے، حقیقت تو بیان نہیں نہ ہو سکتی۔ غور کیجئے، اللہ کے نور کی مثال اللہ کے نور کی مثال ایک تاگ کی سی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ایک تاگ کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا چمکتا ہوا تارا ہے، وہ چراغ ایک مبارک درخت
زیتون سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ نے نہ چھوا ہو، نور پر نور ہے۔ مشکات، دیوار میں تاک جو دیوار کے آر پار نہ ہو، دیوار کے اندر ایک آلہ بنایا جاتا ہے، ایک تاکچہ بنایا جاتا ہے جو آر پار نہیں ہوتا۔ زجاجہ، یہ شیشے کا فانوس جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ دریون، موتی کی طرح چمکتا ہوا۔ لا شرقیت ولا غربیت کے الفاظ سے اس تیل کی عمدگی اور شفافیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ خوبصورت مثال بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی مثال، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نور ہے کائنات کے اندر پھیلا ہوا، یہ کتنا نفاست والا ہے، کتنا نفیس، کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ذکر کی۔ ایک تاک ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے، تاک اور اس میں ایک چراغ، اور وہ چراغ فانوس میں ہے، شیشے کے فانوس میں، اور وہ فانوس گویا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، جس کی شعاعیں ادھر ادھر نہیں جاتی، اور اس کا تیل قریب ہے کہ روشن ہو جائے، بھلا اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی مثال اس طرح ہے جیسے صاف زیتون کا تیل قریب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہی روشن ہو جائے کہ اسے آگ چھوئے، پھر جب اسے آگ چھوتی ہے تو وہ روشنی پر روشنی میں بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی مومن کا دل ہے کہ اس سے پہلے ہی ہدایت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم آئے، پھر جب اس کے پاس علم آتا ہے تو وہ ہدایت پر ہدایت میں بڑھ جاتا ہے اور نور پر نور میں بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں جن میں لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان معاملات میں سیدھی راہ سجا دیتا ہے۔ ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں، یعنی اللہ کے گھر، فی بیوتن، بیوتن سے مراد اللہ کے گھر مسجدیں، اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان میں صبح و شام وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی باتیں آ گئیں، ان کی صفات عالیہ کا ذکر ہو گیا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا نام لینا، اللہ کے گھروں کی تعمیر، آباد کاری کا خیال رکھنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، تجارت، خرید و فروخت، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، ان چیزوں سے کبھی نہیں ان کو یہ چیزیں روکتی۔ دل میں اللہ کا ڈر ہے، قیامت کا خوف ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی عظمت و شان بیان کی ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اس کے برعکس، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں، جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جاتے ہیں، سڑک پر دیکھتے ہیں دور آپ کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا حقیقت میں۔ بس یہی مثال ہے کافر کے اعمال کی۔ دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے عمل کرتا ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ کے پاس جائے گا نا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کا کچھ بدلہ نہیں ہوگا۔ جیسے سفر کرنے والے کو قریب پہنچ کر وہ پانی جو دور سے محسوس ہو رہا تھا پانی نظر ہی نہیں آتا، بالکل ان کے اعمال بھی ان کو نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری مثال، یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکال لے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھ سکے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے
تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں، یعنی اندھیروں میں بھٹکتا ہے، اتنے اندھیرے، اللہ اکبر، کہ ان اندھیروں کے اندر ہی وہ بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت، انہوں نے فرمایا کافر جو ہے نا 5 اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، 5 اندھیروں میں، اللہ اکبر، اس کا عمل بھی اندھیرا ہے، اس کا کلام بھی اندھیرا ہے، وہ اندھیرے میں داخل ہوتا ہے، اندھیرے میں نکلتا ہے، قیامت کے دن آگ کی طرف جاتے ہوئے اس کا لوٹنا بھی اندھیروں میں ہوگا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جس کو اللہ نور ہدایت نہ دے اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک جو چیز بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے، حتیٰ کہ پرندے پر پھیلائے ہوئے فضاؤں میں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی، ہر ایک کو پتہ ہے نماز کیسے میں نے پڑھنی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی ہے، یا ہر ایک کی تسبیح اور نماز کو اللہ بھی جانتا ہے، کون میری نماز پڑھ رہا ہے، کون میری تسبیح کر رہا ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان میں سے نکل رہی ہے۔ واہ میرے اللہ، تو نے اپنی کاریگریوں کا کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں سے جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بادلوں کے اندر اتنا بڑا سٹاک پانی کا، پھر وہاں سے اولوں کا برسنا، بارش کا برسنا، جہاں اللہ چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اولے برسا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، بجلی اتنی شدت سے چمکتی ہے کہ نگاہیں اچک لے، بندہ نابینا ہو جائے۔ اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت موجود ہے۔ جو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، ان کو بڑا اس کے اندر سبق ملتا ہے۔ اور اللہ نے ہر چلنے والا جاندار ایک قسم کے پانی سے پیدا کیا، ہر چلنے والا جاندار پانی سے پیدا کیا۔ پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، پیٹ کے بل، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو 4 پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے سو پیدا کرتا ہے، یقیناً وہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا۔ منافقوں کی اب باتیں ہو رہی ہیں کچھ، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ہے منافقوں کا طرز عمل۔ اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ اور اس کا رسول ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ جب ان کو طمع ہوتا نا کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، پھر بھاگم بھاگ اللہ کے رسول کے پاس آ جاتے کہ چلو ہمارے حق میں فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ خلاف جائے تو پھر معاذ اللہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور شاید سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ اور اس کا رسول پر ظلم کریں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو منافقوں کی بات ہوگی۔ اب سنو مومنوں کی، ایمان والوں کی بات۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ مراد پانے والے۔ اللہ ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، اپنی پختہ قسمیں۔ منافق قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اگر واقعی تم انہیں حکم دیں، آپ انہیں حکم دیں تو وہ ہر صورت ضرور نکلیں گے۔ آپ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، جانی پہچانی ہوئی اطاعت ہی کافی ہے، بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہیں قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ پھر قسمیں نہیں اٹھاتا میں یوں کروں گا، میں نے ایسے کر دیا، وہ بس کرتا ہے۔ حکم ہوا فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ بس اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی ہمارا پیغام پہنچانے کا بوجھ، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے، یعنی اطاعت کرنا، ماننا، تسلیم کرنا۔ اور اگر اس کا حکم مانو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام کھلم کھلا پہنچا دے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور ہی جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بشارتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے اور انصار نے انہیں جگہ دی تو سارا عرب ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا، سارے اکٹھے ہو کر۔ اس لیے مسلمان رات اسلحہ کے ساتھ گزارتے اور دن بھی اسی حال میں گزارتے، حتیٰ کہ وہ کہنے لگ گئے کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب ہماری راتیں امن و اطمینان سے گزریں گی؟ ہمیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ کیا کوئی امن کا دور دیکھنا بھی نصیب ہوگا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت اتار کر ان کو خوشخبری سنا دی، اور اللہ نے اپنا کیا ہوا وعدہ تھوڑے ہی عرصے میں پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہی تھے، مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرہ عرب پر مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے، اور بعد کے اندر خلافت راشدہ کے دور میں کہاں تک اسلام پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اور ان کے لیے ان کے اس دین کو ضرور ہی اقتدار دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو غالب کرے گا جسے اس اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا، اتنا امن کہ چلنے پھرنے والوں کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہوگا، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کافر لوگوں کو آپ مت سمجھیں کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو بڑی شاندار ہدایات ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ان کی روشنی کے اندر مسلمانوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کے وعدے اسی صورت میں ہیں جب مسلمان شرک سے بچیں، عقیدہ توحید کے حامل ہوں، ارکان اسلام پر پوری طرح عمل پیرا ہوں، تاکہ ان کے لیے عمل کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا آسان ہو جائے۔ اب پھر گھروں کے حالات کے حوالے سے کچھ بات کی، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، یعنی جنہیں گھر میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی کہ 3 اوقات میں انہیں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ 2 قسم کے لوگ ہیں، انسان کے لونڈی اور غلام اور نابالغ بچے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہیں گھر میں داخلے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، لونڈیوں غلاموں نے بار بار آنا جانا ہوتا ہے، بچوں نے بھی، نابالغ بچوں نے، لیکن اللہ نے فرمایا 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ان کو بھی اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ اور وہ کون کون سے ہیں اوقات؟ فرمایا 3 اوقات، 3 بار، فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، آرام کرتے ہو، قیلولہ کرتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی ان 3 اوقات میں وہ اجازت لے کر گھر میں آئیں، اجازت لے، نابالغ بچے بھی ان 3 اوقات میں گھر میں اجازت لے کر آئیں گے، سبحان اللہ۔ ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ غلام اور بچے بلا اجازت اگر آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں۔ تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں، تمہارے بعض پر، یعنی آنا جانا ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، جو بچے پہلے نابالغ تھے ان کی تعلیم آ گئی، اب ہے جو بچے بالغ ہو جائیں تو فرمایا وہ اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے ہیں جو ان سے پہلے تھے، یعنی بالغ ہونے کے بعد بچوں کو بھی اجازت لینا ضروری قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والیاں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، بوڑھی ہو چکی ہیں، اب نکاح کی امید نہیں رہی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیں، جبکہ وہ کسی قسم کی زینت ظاہر کرنے والی نہ ہوں، اور یہ بات کہ اس سے بھی بچیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بچوں کو بالغ ہونے کے بعد اجازت طلب کرنے کی پابندی ذکر کرنے کے بعد اب عورتوں کے یعنی نکاح سے نا امید ہو جانے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے لیے پردے کی پابندی میں تخفیف کا حکم نازل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت پر گناہ نہیں کہ گھر میں قمیص اور دوپٹے کے ساتھ رہے اور بڑی چادر اتار دے جب تک وہ زینت ظاہر کرے۔
جسے ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یعنی اس زینت کو ظاہر نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ مرد جس عمر کو بھی پہنچ جائے، جتنا بھی بوڑھا ہو جائے، اگر غیر محرم ہے تو عورت کو اس سے پردہ کرنا لازم ہے۔ البتہ بعض عورتوں کا بوڑھوں سے پردہ اتار دینا درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس سے پردہ نہ کرنے کی اجازت نہیں آئی کہ تو بہت بوڑھا، اس سے کیا پردہ کرنا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ مرد جس عمر میں بھی ہو، عورت نے اس سے پردہ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہاں اللہ نے بزرگ عورتوں کو جو بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں ان کو اجازت دی ہے، تخفیف کر دی کہ اگر کبھی سر سے دوپٹہ وغیرہ اتر جائے، چادر وغیرہ اوڑھی ہوئی ہے انہوں نے اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرتی تو ان کے لیے اس میں رخصت ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر اس سے بھی وہ بچیں، پردہ کریں تو یہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہ اندھے پر کوئی حرج ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ سبحان اللہ۔ پہلے حصے کا تعلق جہاد سے ہے کہ اندھے، لنگڑے اور بیمار اگر جہاد میں نہ جا سکیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نا کہ اے مسلمانوں تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو مسلمانوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپس میں اپنے مال باطل طریقے سے کھانے سے منع کر دیا ہے، اور کھانا ہمارے ان مال میں سے ہے جو سب سے بہتر ہے، اس لیے ہم میں سے کسی کو حلال نہیں کہ کسی کے ہاں کھانا کھائے، کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھانا۔ تو لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا۔ اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور یہ بتا دیا کہ کسی کے ہاں کھانے کے لیے اس طرح کی شرطوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب خانہ باقاعدہ اجازت دے تو کھائیں ورنہ خیانت ہوگی۔ اپنی طرف سے شرط نہیں لگانی۔ یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جن کے گھروں سے تم بلا تکلف کھا سکتے ہو، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے ہو، یا اپنے دوست کے گھر سے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ پھر جب تم کسی طرح کے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں پر سلام کہو۔ کسی طرح کا بھی گھر ہے اس میں جانا ہے تو سلام کرنا ہے۔ زندہ سلامت رہنے کی دعا جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی بابرکت پاکیزہ ہے، ان اللہ کی طرف سے تم نے دوسروں کو سلام کر کے گھروں میں داخل ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب وہ اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک نہیں جاتے کہ اس سے اجازت مانگیں۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، بلا اجازت مجلس سے اٹھ کے چلے جانا، کوئی مشورہ مشاورت ہو رہی، مجلس کو کوئی آداب بتائے جا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے پھر اللہ سے بخشش بھی مانگیں، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی آپ نے اگر ضرورت محسوس کریں، مناسب سمجھیں تو آپ اجازت دے دیں، وہ جا کے اپنا کام کاج کرائے، اور جس کو آپ نے اجازت دینی ہے وہ اجازت آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اجازت بھی بندے کو مناسب کام کے لیے ہی لینی چاہیے۔ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو بلاتے ہو، ویسے تم نے اللہ کے رسول کو نہیں بلانا۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، کسی کے پیچھے چھپے، آنکھوں کا اشارہ کیا اور نکل گئے، کھسک گئے۔ سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے۔ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں دنیا میں ان پر کوئی مصیبت فتنہ نہ آ جائے، دنیا میں اگر بچ گئے تو انہیں کہیں دردناک عذاب اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً وہ جانتا ہے جس حال میں بھی تم ہو، اور اس دن کو بھی جب وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ اللہ انہیں بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ ہر چیز کو ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے جناب سورۃ النور۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں ایک مسلم معاشرے کا اچھا شہری ہونے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔